خداوند کے عظیم بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیے آج صبح خداوند کے حضور جھکیں، اس کی نعمتوں اور برکتوں کے لیے اس کی شکر گزاری کریں اور اس نئے دن میں اپنی زندگیوں اور اپنے سارے وقت کو اس کے حوالے کریں۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم آج کی اس نئی صبح کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو وہ خدا ہے جس نے رات بھر ہماری حفاظت کی، ہماری سانسوں کو قائم رکھا اور ہمیں ایک اور دن عطا فرمایا تاکہ ہم تیرے حضور آئیں اور تیری محبت کو محسوس کریں۔ اے خداوند، جب سورج کی پہلی کرن زمین پر پڑتی ہے تو ہمیں یاد آتا ہے کہ تیری رحمت بھی ہر صبح نئی ہوتی ہے، جیسا کہ کلام میں لکھا ہے۔ خداوند کی شفقت کے بدولت ہم فنا نہیں ہوئے، کیونکہ اس کی رحمتیں لازوال ہیں، وہ ہر صبح نئی ہوتی ہیں۔ آج ہم اپنے دلوں کو تیرے سامنے کھولتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنی حضوری سے ہمیں بھر دے۔ اے یسوع، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو ہمارا نجات دہندہ، ہمارا چرواہا اور ہمارا دوست ہے۔ آج کی صبح ہم اپنی تمام فکریں، بوجھ، پریشانیاں اور کمزوریاں تیرے قدموں میں رکھتے ہیں۔ دنیا کے شور و غل کے درمیان ہمیں اپنی آواز سننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سکھا کہ ہم اپنے دن کا آغاز صرف کاموں اور ذمہ داریوں سے نہیں بلکہ دعا اور شکر گزاری سے کریں، کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ قوت پائیں گے۔ اے خداوند، ہمیں وہ قوت عطا فرما جو صرف تیری حضوری سے حاصل ہوتی ہے۔ اے باپ، اس صبح ہم اپنے گھروں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ہمارے خاندانوں پر اپنا ہاتھ رکھ۔ جہاں اختلافات ہیں وہاں محبت پیدا کر، جہاں غصہ ہے وہاں صلح پیدا کر، جہاں خوف ہے وہاں ایمان پیدا کر، اور جہاں مایوسی ہے وہاں امید پیدا کر۔ ہمارے والدین، ہمارے بچوں، ہمارے بہن بھائیوں اور تمام عزیزوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ ہر دروازے پر اپنی برکت نازل فرما اور ہمیں ایسا گھرانہ بنا جو تیرے نام کو جلال دے اور تیرے کلام پر چلنے کی کوشش کرے۔ یا خداوند، ہم اپنے دلوں کا جائزہ لیتے ہیں اور تیرے سامنے عاجزی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ اگر ہم میں سے کوئی غلطی، گناہ یا کوتاہی ہوئی ہے تو ہمیں معاف فرما۔ ہمارے دلوں کو پاک کر اور ہمیں نئی شروعات عطا کر۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ اگر ہم اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو انہیں پاک کرنے میں سچا اور قادر ہے اور ہمیں معاف کرتا ہے۔ آج ہم تیرے فضل کے محتاج ہیں۔ ہماری سوچوں کو پاکیزہ بنا، ہماری زبان کو حکمت بخش اور ہمارے اعمال کو تیری مرضی کے مطابق کر۔ اے یسوع، جب تو زمین پر تھا تو نے لوگوں کو سکھایا کہ ہر دن خدا پر بھروسہ کریں۔ آج ہم بھی اسی مان کے ساتھ تیرے حضور آتے ہیں۔ ہمیں کل کی فکر سے آزاد کر اور آج کے دن کے لیے تیرا بھروسہ عطا فرما۔ ہمیں یاد دلا کہ تو آسمان کے پرندوں کی فکر کرتا ہے اور میدان کے پھولوں کو خوبصورتی بخشتا ہے۔ تو یقیناً اپنے بچوں کی بھی فکر کرتا ہے، اس لیے ہم اپنے خوف، اپنی ضروریات اور اپنے خواب تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اے قادر مطلق خدا، اس دن کے ہر لمحے میں ہمارے ساتھ رہ۔ جب ہم اپنے کام پر جائیں، جب ہم اپنے فیصلے کریں، جب ہم لوگوں سے ملیں، جب ہم مشکلات کا سامنا کریں، تب تیری حکمت ہماری رہنمائی کرے۔ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو جلدی غصہ نہ کرے، ایسا ذہن عطا فرما جو سچائی پر قائم رہے، اور ایسی روح عطا فرما جو ہر حال میں تیری تعریف کرے۔ ہماری آنکھوں کو کھول کہ ہم ان برکتوں کو دیکھ سکیں جو تو روزانہ ہمیں عطا کرتا ہے۔ اے پاک روح، آج کی صبح ہمارے اندر کام کر، ہماری کمزوریوں کو قوت میں بدل، ہماری الجھنوں کو واضح کر اور ہمارے دلوں کو تیری حضوری کے لیے تیار کر۔ ہمیں سکھا کہ ہم دعا میں قائم رہیں، کلام مقدس سے محبت کریں اور دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنیں۔ جہاں ہم مایوس ہیں وہاں امید پیدا کر، جہاں ہم تھکے ہوئے ہیں وہاں تازگی عطا فرما، اور جہاں ہم کمزور ہیں وہاں اپنا جلال ظاہر کر۔ اے خداوند، ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت بیمار ہیں، پریشان ہیں یا تنہائی کا شکار ہیں۔ ان کے قریب آ، ان کے زخموں پر مرہم رکھ، ان کے دلوں کو تسلی دے اور انہیں اپنی محبت کا احساس عطا فرما۔ جو مالی مشکلات میں ہیں ان کے راستے کھول، جو ذہنی دباؤ میں ہیں انہیں سکون عطا کر، اور جو روحانی طور پر کمزور ہیں انہیں اپنے قریب کھینچ لے۔ ہمیں بھی استعمال کر تاکہ ہم دوسروں کے لیے امید اور محبت کا ذریعہ بن سکیں۔ اے یسوع، اس صبح اپنے ایمان کی تجدید کرتے ہیں۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ تو ہی وہ راستہ اور حق اور زندگی ہے جو ہمیں سچائی کی طرف لے جاتا ہے۔ تو
تو ہی ہماری امید، ہمارا سکون اور ہماری نجات ہے۔ آج کے دن میں چاہے جو بھی حالات آئیں، ہم تیرے وعدوں پر بھروسہ کریں۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے آگے آگے چلتا ہے، ہمارے ساتھ رہتا ہے اور کبھی ہمیں چھوڑتا نہیں۔ اے ہمارے مہربان اور محبت کرنے والے آسمانی باپ، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں اور اپنے دلوں کو پھر سے تیرے سامنے جھکاتے ہیں۔ اے خداوند، جتنا زیادہ ہم تیری عظمت پر غور کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہمیں احساس ہوتا ہے کہ تو کتنا عظیم، کتنا پاک اور کتنا وفادار ہے۔ آسمان تیرے جلال کو ظاہر کرتے ہیں اور زمین تیری قدرت کی گواہی دیتی ہے۔ پہاڑ، دریا اور سمندر کے ستارے سب تیرے ہاتھوں کی کاریگری ہیں۔ آج کے اس پرسکون صبح میں ہم تیرے جلال کا اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا جلال ایسا ہے کہ تو ہمیں روز اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ تو ابتدا بھی ہے اور انتہا بھی، تو الفا اور اومیگا ہے اور تیری بادشاہی ہمیشہ قائم رہتی ہے۔ اے خداوند، ہمیں اپنی حضوری میں زیادہ گہرائی تک لے جا۔ دنیا کی مصروفیات اکثر ہمارے دلوں کو بھٹکا دیتی ہیں، لیکن آج ہم تیرے قدموں میں بیٹھنا چاہتے ہیں، جیسے مریم یسوع کے قدموں میں بیٹھی تھی اور اس کے کلام کو سنتی تھی۔ ہمارے روح کو خاموش کر تاکہ ہم تیری آواز سن سکیں۔ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ڈھال اور ہماری خواہشات کو اپنی مرضی کے تابع کر دے۔ اے خدا، ہمیں سکھا کہ ہم صرف برکتوں کے لیے نہیں بلکہ تیری ذات کے لیے تجھے تلاش کریں، کیونکہ سب سے بڑی برکت تیری حضوری ہے۔ اے یسوع، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ صلیب پر تو نے ہمارے لیے اپنی جان دی۔ تیری قربانی نے ہمیں خدا کے ساتھ پھر سے ملا دیا، ہمارے گناہوں کا قرض ادا کیا اور ہمیں نئی زندگی عطا کی۔ آج کی صبح ہم صلیب کو یاد کرتے ہیں اور شکر گزاری کے ساتھ کہتے ہیں کہ تیری محبت بے مثال ہے۔ جب ہم کمزور ہوتے ہیں تب بھی تو وفادار رہتا ہے، جب ہم بھٹک جاتے ہیں تب بھی تو ہمیں واپس بلاتا ہے، جب ہم گرتے ہیں تب بھی تو ہمیں اٹھاتا ہے۔ اے نجات دہندہ، ہمارے دلوں میں اپنی محبت کی آگ کو تازہ کر دے تاکہ ہم پوری زندگی تیرے لیے گزار سکیں۔ اے باپ، ہم اپنے ایمان کی مضبوطی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سی آوازیں ہیں جو ہمیں خوف زدہ کرتی ہیں، لیکن ہم تیرے وعدے پر بھروسہ کرنا چاہتے ہیں۔ تیرے کلام میں لکھا ہے، مت ڈر کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں، ادھر ادھر نہ تاک کیونکہ میں تیرا خدا ہوں۔ اے خداوند، جب مشکلات ہمارے سامنے آئیں تو ہمیں یاد دلانا کہ تو ہمارے ساتھ ہے۔ جب دروازے بند ہوں تو ہمیں یاد دلانا کہ تو نئے راستے کھول سکتا ہے۔ جب حالات ناممکن دکھائی دیں تو ہمیں یاد دلانا کہ تیرے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ اے پاک روح، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمیں ایسا ایمان عطا فرما جو حالات پر نہیں بلکہ خدا کے وعدوں پر قائم ہو۔ جب طوفان آئے تو ہمیں پترس کی طرح پانی پر چلنے کی ہمت رکھیں، اور جب ہماری نظریں یسوع پر ہوں تو ہمیں کوئی خوف نہ ہو۔ ہماری روحانی آنکھوں کو کھول تاکہ ہم ان کاموں کو دیکھ سکیں جو تو ہماری زندگیوں میں کر رہا ہے۔ ہمیں شوق و شبہات سے آزاد کر اور ہمیں اپنے کلام کی سچائی میں مضبوط بنا۔ اے خداوند، ہم اپنے کام، تعلیم، کاروبار، روزمرہ کی ذمہ داریوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ ہمیں دیانتداری، حکمت اور وفاداری عطا فرما۔ جہاں ہمیں فیصلے کرنے ہوں وہاں ہماری رہنمائی کر، جہاں ہمیں مشکلات کا سامنا ہو وہاں ہمیں صبر عطا کر، جہاں ہمیں مواقع ملیں وہاں ہمیں فروتنی عطا کر۔ ہماری کامیابیوں کو اپنی تمجید کے لیے استعمال کر اور ہمیں کبھی غرور میں مبتلا نہ ہونے دے۔ ہمیں یاد دلا کہ ہر اچھی نعمت تیرے ہی ہاتھ سے آتی ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم اپنے ملک، اپنے شہروں، اپنے معاشرے کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جہاں نفرت ہے وہاں محبت پیدا کر، جہاں ظلم ہے وہاں انصاف قائم کر، جہاں مایوسی ہے وہاں امید پیدا کر۔ ان لوگوں کو برکت دے جو دوسروں کی خدمت کرتے ہیں اور انہیں طاقت عطا فرما جو کمزوروں کی مدد کرتے ہیں۔ ہماری قوموں کو امن اور حکمت عطا کر تاکہ لوگ سکون اور خوشحالی کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ اے یسوع، ہمیں دوسروں سے محبت کرنا سکھا۔ بعض اوقات ہم ان لوگوں کو معاف کرنا مشکل سمجھتے ہیں جنہوں نے ہمیں دکھ پہنچایا، لیکن آج ہم ان سب کو تیرے حوالے کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں سے تلخی، غصہ، نفرت نکال دے۔ ہمیں وہی رحمت عطا کر جو تو نے ہم پر کیا ہے۔ ہمیں ایسا دل دے جو دوسروں کے لیے دعا کرے، ان کی بھلائی چاہے اور انہیں برکت دے، کیونکہ تو نے ہمیں سکھایا کہ اپنے دشمنوں سے بھی محبت کرو اور ان کے لیے دعا کرو جو تمہیں ستاتے ہیں۔ کہ خداوند، اس صبح ہم اپنے مستقبل کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔
ہم نہیں جانتے کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہوگا، اس لیے ہم خوف کے بجائے ایمان کو چنتے ہیں۔ اے خداوند، ہم آج کی صبح میں تیرے اور قریب بنا چاہتے ہیں، ہمیں اور برکتیں عطا کر، ہمیں یقین دے کہ جو ہم کام کریں اس میں تو ہمارے ساتھ ہے۔ اے باپ، آج اپنی روشنی کا ہمیں اور زیادہ عکس بنا، جہاں اندھیرا ہو وہاں روشنی لے جا، جہاں غم ہو وہاں تسلی، جہاں نا امیدی ہو وہاں امید، اور جہاں لوگ تجھے نہیں جانتے وہاں ہم اپنی زندگی کے ذریعے تیرے نام کو ظاہر کریں۔ ہماری گفتگو، ہمارے رویے اور ہمارے اعمال ایسے ہوں کہ لوگ ہمیں مسیح کی محبت کو دیکھ سکیں۔ اے ہمارے قادر مطلق خداوند، ہم تیری حضوری میں آتے ہیں اور تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خداوند، ہم تیری حضوری میں جھکتے ہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں۔ تو وہ خدا ہے جو کبھی نہیں بدلتا، جس کی محبت ابدی ہے اور جس کی وفاداری نسل در نسل قائم رہتی ہے۔ آج کی صبح میں ہم اپنے دلوں کو دنیا کے شور سے الگ کر کے تیری حضوری میں سکون کی تلاش کرتے ہیں۔ اے خداوند، تیرے بغیر ہماری زندگی ادھوری ہے، تیرے بغیر ہماری روح پیاسی ہے، اور تیرے بغیر ہمارا دل حقیقی اطمینان حاصل نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم آج اپنے پورے وجود کے ساتھ تیری طرف رخ کرتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی حضوری میں مزید قریب لے آ۔ اے یسوع، تو نے فرمایا کہ اے تھکے ماندو اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ آج ہم اپنے تمام بوجھ تیرے قدموں میں رکھتے ہیں، وہ فکریں جو ہمارے ذہنوں کو پریشان کرتی ہیں، وہ خوف جو راتوں کی نیند چھین لیتے ہیں، وہ سوالات جن کے جوابات ہمیں نہیں ملتے، اور وہ مشکلات جن کا سامنا کرنا ہمارے لیے مشکل ہو گیا ہے، سب تیرے حوالے کرتے ہیں۔ اے خداوند، ہمارے دلوں کو اپنے آسمانی سکون سے بھر دے، ہمیں وہ امن عطا فرما جو عقل سے بالا تر ہو اور جو صرف تیری حضوری میں پایا جاتا ہے۔ اے باپ، ہمیں اپنی عبادت سچائی اور روح عطا فرما، ہمیں صرف الفاظ سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے تیری پرستش کرنا سکھا۔ جب ہم تیرے جلال پر غور کریں تو ہماری روح خوشی سے بھر جائے، جب ہم تیرے کلام کو پڑھیں تو ہماری سمجھ کھل جائے، جب ہم دعا کریں تو ہمیں یقین دے کہ تو ہماری دعا کو سن رہا ہے۔ ہماری عبادت محض ایک رسم نہ ہو بلکہ تیرے ساتھ ایک زندہ تعلق بن جائے جو ہر دن مضبوط ہوتا جائے۔ اے پاک روح، ہماری زندگی کے ہر لمحے میں تو ہمارے ساتھ ہو، جہاں کمزوری ہے وہاں قوت پیدا کر، جہاں غرور ہے وہاں فروتنی پیدا کر، جہاں بے صبری ہے وہاں تحمل پیدا کر، اور جہاں شک ہے وہاں اطمینان پیدا کر۔ ہمیں مسیح کی مانند بننے میں مدد دے، ہماری سوچ، ہمارے الفاظ اور ہمارے اعمال کو تیرے جلال کا عکس بنا۔ ہمیں ایسا دل عطا فرما جو دوسروں کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہو، اور ایسا ذہن عطا فرما جو تیری مرضی کو سمجھنے کی خوشی کرتا ہو۔ اے خداوند، ہم ان لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو اس وقت روحانی طور پر کمزور ہیں، جو لوگ دعا سے دور ہو گئے ہیں، جو تیرے کلام کو بھول گئے ہیں، یا جن کے دل، زندگی اور مشکلات ان سے آگے چلے گئے ہیں۔ ان کو اپنے قریب لے آ، انہیں اپنی محبت کا احساس دلا، انہیں یاد دلا کہ تو اب بھی ان سے محبت کرتا ہے اور ان کے لیے اپنے بازو کھولے کھڑا ہے۔ ان کے دلوں میں نئی امید پیدا کر اور انہیں دوبارہ اپنے قریب لے آ۔ اے یسوع، ہمیں اپنے کلام سے محبت کرنا سکھا، جیسا کہ زبور نویس نے کہا کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ ہماری زندگی کے ہر فیصلے میں تیرا کلام ہماری رہنمائی کرے۔ جب ہم الجھن میں ہوں تو تیرا کلام ہمیں راستہ دکھائے، جب ہم کمزور ہوں تو تیرا کلام ہمیں قوت دے، جب ہم غمگین ہوں تو تیرا کلام ہمیں تسلی دے، اور جب ہم خوش ہوں تو تیرا کلام ہمیں شکر گزاری کی یاد دہانی کرائے۔ اے آسمانی باپ، ہمیں عاجزی کا درس دے۔ اس دنیا میں لوگ عزت، طاقت اور شہرت کے پیچھے بھاگتے ہیں، لیکن ہمیں یاد دلا کہ حقیقی عظمت تیرے سامنے جھکنے میں ہے۔ ہمیں سکھا کہ ہم دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں، دوسروں کی خدمت کریں اور محبت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ ہمیں ایسا دل دے جو تعریف کا طالب نہ ہو بلکہ صرف تیرے جلال کی خوشی رکھتا ہو۔ اے خداوند، آج ہم اپنے خوابوں کو اور منصوبوں کو تیرے سپرد کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اپنی راہیں خود بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم جانتے ہیں کہ تیری راہیں ہماری راہوں سے بہتر ہیں۔ اگر کوئی دروازہ بند ہو تو ہمیں صبر عطا فرما، اگر کوئی نیا راستہ کھلے تو ہمیں حکمت عطا فرما،
اور اگر ہمیں انتظار کرنا پڑے تو ہمیں مضبوط ایمان دے۔ ہمیں یقین رکھتے ہیں کہ تیرے وقت اور تیرے منصوبے کامل ہیں۔ اے پاک روح، ہماری زبان کی حفاظت کر، ہمیں ایسی گفتگو عطا کر جو دوسروں کی حوصلہ افزائی کرے۔ ہمیں غیبت سے بچا، ہمیں شکایت و تلخ الفاظ سے بچا۔ ہماری زبان پر برکت کے الفاظ رکھ تاکہ ہم جہاں بھی جائیں وہاں امید، محبت اور سکون پھیلائیں۔ ہمیں یاد دلا کہ ہمارے الفاظ دوسروں کی زندگیوں پر اثر ڈالتے ہیں، اس لیے ہماری گفتگو ہمیشہ تیری محبت کی گواہی دے۔ اے خداوند، ہم ان تمام لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں جو خدمت کے میدان میں کام کر رہے ہیں، کلیسیاؤں کے خادموں اور اساتذہ، مشنریوں، اور ان سب کو برکت دے جو تیرے نام کو دنیا تک پہنچاتے ہیں۔ انہیں جسمانی، ذہنی اور روحانی قوت عطا فرما۔ ان کے خاندانوں کی حفاظت کر اور ان کی خدمت کو پھلدار بنا تاکہ بہت سے لوگ مسیح کی محبت کو جان سکیں۔ اے یسوع، ہمیں اپنے نور کا عکس بنا۔ جب لوگ ہمیں دیکھیں تو انہیں ہماری ذات نہیں بلکہ تیری محبت نظر آئے۔ اے ہمارے آسمانی باپ، ہم تیرے حضور جھکتے ہیں اور تیری نئی نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ خدا، تو آج بھی شفا دیتا ہے۔ ان لوگوں کو شفا دے جو اس وقت بیماری میں مبتلا ہیں۔ انہیں اپنی محبت کا احساس دے تاکہ وہ تیری محبت کو پہچان سکیں اور تیرے قریب آ سکیں۔ اے باپ، ہم اس خوبصورت صبح میں تیرے حضور جھکتے ہیں اور تیری نعمتوں کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں زندگی، صحت اور ایک نیا دن عطا فرمایا۔ اے خداوند، آج ہماری خواہش ہے کہ ہم تیرے قریب رہیں اور ہر کام میں تیری مرضی کو پورا کریں۔ ہمارے دلوں کو اپنے پاک روح سے بھر دے تاکہ ہم دنیا کی فکروں میں نہیں بلکہ تیری حضوری میں سکون پائیں۔ اے یسوع مسیح، ہمیں اپنے کلام سے محبت کرنا سکھا۔ جب ہم کمزور ہوں تو ہمیں قوت دے، جب ہم پریشان ہوں تو ہمیں تسلی دے، اور جب ہم راستہ بھول جائیں تو ہماری رہنمائی عطا فرما۔ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ جو محبت خداوند ہم سے کرتا ہے وہ کامل ہے۔ خداوند، ہماری زندگی کو بھی ایسا بنا کہ ہم اپنے اعمال اور کردار سے تیرے نام کو جلال دے سکیں۔ اے خداوند، ہم اپنے خاندانوں کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں محبت، امن اور اتحاد پیدا کر۔ ہر اس شخص کو برکت دے جو اس دعا کو سن رہا ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے تو اسے شفا دے۔ اگر کوئی پریشانی یا مالی مشکل میں مبتلا ہے تو اس کے لیے مدد اور نجات کا راستہ کھول دے۔ ہمیں یقین ہے کہ تیرے لیے کوئی کام مشکل نہیں، اور تو اپنے بچوں سے محبت کرتا ہے اور ان کی فکروں کو دور کرتا ہے۔ اے پاک روح، ہمارے دلوں کو فروتنی اور شکر گزاری سے بھر دے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ محبت اور رحم سے پیش آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری زندگی کو ایسی روشنی بنا کہ لوگ ہمارے ذریعے تیرے فضل اور محبت کو دیکھ سکیں۔ آج کے دن میں ہمارے قدموں کی رہنمائی کر اور ہمیں ہر برائی سے محفوظ رکھ۔ اے خداوند، ہم اپنے مستقبل کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہمیں اپنے وعدوں پر مضبوط ایمان عطا فرما اور ہر حال میں تیرا بھروسہ کرنے کی توفیق دے۔ ہم جانتے ہیں کہ تو ہمارا محافظ، مددگار، وفادار خدا ہے، اس لیے ہم اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ ہم یہ دعا تیرے مقدس، جلالی اور پرفضل نام میں مانگتے ہیں، آمین۔ اگر یہ دعا آپ کے لیے بابرکت ثابت ہوئی ہے تو ہمارے چینل سفینہ مسیح کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ یہ روشنی ہر گھر تک پہنچ سکے۔ خدا آپ کو برکت دے اور مسیح کی روشنی آپ کی زندگی میں ہمیشہ چمکتی رہے، آمین۔